اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد معلوم الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کورس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے نماز کے مخارج کو درست کرتے ہوئے مدہ کی پہچان کریں گے کہ حروف مدہ کیا ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح یہ اپیل کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پش کر دیا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا مسلمان بنا کر ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا سچا پکا مسلمان بنا دے اور ہمارے ایمانوں کو اس سے مسرور فرمائے۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم نماز کی تلاوت اور قرات کو سیکھیں گے کہ نماز میں قرات کیسے کرتی ہیں اور کس کس طرح تمام ہجوں کو اپنی صحیح آواز کے ساتھ کیسے ادا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر ترحیمہ، اللہ اکبر۔ اب ثنا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد طاؤس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین۔ کیسے؟ یہاں پہ ایک مجہول طریقہ ہے، لوگ اکثر پڑھتے ہیں الحمد۔ الحمد سے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے شد پیدا کر دی، یہ جو لام ہے اس کے اوپر شد لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس کے اگر ہجے کریں گے تو آپ اس طرح سے پھر الف کو لام کے ساتھ ملایا تو ال، اور لام کھڑی زبر لا ملایا تو اللہ۔ تو یہاں پہ چونکہ اللہ نہیں، لفظ ال ہے، الف اور لام کے اوپر جزم کو ہم نے ملایا، الف لام زبر ال بنتا ہے، الحمد۔ کیونکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب آپ نے الحمد کو الحمد کرا تو آپ کا لفظ کی ادائیگی غلط ہوگی اور اس کا معنی بھی غلط ہو گیا۔ تو وہ جو آپ کو اس 5 حرفوں کے اوپر، کیونکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، ہا تیسرا حرف، میم چوتھا اور دال 5واں حرف، اس تمام الفاظ پہ اگر 50 نیکیاں ملنی تھی تو وہ آپ کی نیکیاں رائے گاہ ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر آپ کی پوری نماز میں بہت ساری غلطیاں نکل آئیں تو آپ کی ساری نماز فاسق ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان ادائیگیوں کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہوئے میرے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ نماز کی ادائیگی درست ہو سکے۔ پھر پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس کے درمیان پریکٹس کریں تو یہاں پہ آپ کو حروف مدہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور کون کون سے مدہ حروف ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، تو یا رب العالمین پہ دیکھیں یا ساکن ہے، یا مدہ ہو رہی ہے۔ رحیم پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ یوم الدین پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نستعین پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ مستقیم پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ زین الذی زی پہ یا مدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مدہ کی اس کے اندر تختی شامل ہے، مدہ کی پریکٹس اس کے اندر شامل ہے، آپ نے خصوصی طور پہ دھیان کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آگے ہے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں پہ یہ جو صمد، یہاں پہ احد، یہ کلکلا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو تجوید القرآن کی کلاسز کے اندر کلکلا کی مشق کروائی ہے۔ جن بہن بھائیوں نے وہ مشق نہیں کی، آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کلکلا کی مشق ہو جائے گی۔ یہاں پہ کلکلا حروف میں سے دال کلکلا آئی ہے۔ اس دال کو جب ادا کرتے ہیں تو اس پہ جنبش ہوتی ہے۔ لفظ کو آپ احد احد اس طرح ادا کریں گے۔ صمد یہاں پہ کیسے ادائیگی ہوگی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب یو پہ ہم نے دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ جب واو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ بن جاتا ہے۔ مدہ کو 3 حروف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم یو کر کے لمبا کر کے گزریں گے، اور دال کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ادا کریں گے۔ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہو یہاں پہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس پہ اشبائی حرکت لگی ہوئی ہے، الٹا پیش اشبائی حرکات میں سے ہے، اور اشبائی حرکات بھی حروف مدہ کی طرح 3 الف کے برابر لمبا کیے جاتے ہیں۔ تو آگے ہے کفواً، واو 2 زبر 1، چونکہ غنہ کی علامت ہے، ساکن ہو رہا ہے، تنوین ہو رہا ہے، تو تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ناک میں لے جائیں گے، اور احد کے اوپر پھر کلکلا ہو رہا ہے دوبارہ تو ہم کلکلا کریں گے۔ تو جہاں ایسے ادا ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ ایک اور میں بات بتاؤں کہ جب جزم آتی ہے اور جزم کے بعد شد ہوتی ہے تو شد کو پڑھا جاتا ہے، جزم کو نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے اور لام کے اوپر شد ہے، تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد تسبیح رکوع کی تسبیح کو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں عظیم ہم نے کیوں لمبا کیا؟ یا ساکن ہے اور پہلے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تو یا مدہ ہو جاتی ہے، تو ہم نے یہاں پہ عظیم کر کے گزرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی تسبیح سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں پہ پھر کلکلا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمہید کیسے ادا ہوگی؟ ربنا ولق الحمد، ربنا ولق الحمد۔ آگے تسبیح سجدہ، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشہد کی طرف چلتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا۔ یہاں پہ یا دیکھیں ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن آتی ہے اور اس سے پہلے زبر آتا ہے تو لین کا کلیہ، اور لین کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لام زبریہ لئی، تا زبریہ تئی، ہا زبریہ ہی، یہ حروف لین کے اندر ہم نے پریکٹس کی ہے، تو اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ علینا، اب نون کے اوپر زبر بھی ہے اور الف جو ہے وہ ساکن ہے۔ جب الف ساکن ہوتی ہے اور نون کے اوپر زبر ہوتی ہے تو الف مدہ بھی ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں اشہد اللہ، میں نے آپ کو بتایا جب جزم ہوتی ہے اور اس کے بعد شد ہوتی ہے تو جزم کو نہیں پڑھا جاتا، شد کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے اور لام کے اوپر شد ہے، ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، تو ہم الف کو لام سے متشدد کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون متشدد غننے کی علامت ہے۔ واشہد ان محمدن، محمدن، میم متشدد بھی غنہ ہو گیا، اور دال دو زبر دن، یہ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین بھی متشدد ہو گیا، میم متشدد بھی غنہ ہو گیا، تو اب یہاں پہ دونوں کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، اشباعی حرکت بھی 3 الف کے برابر لمبی۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد آ گیا درود شریف، اس میں بھی ہماری مسٹیک ہوتی ہیں، کس طرح سے؟ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی نہیں صلی علی، صاد زبر لام صل، لام زیر لی، صلی، اللہم صلی علی محمد، اب یہاں پہ دیکھیں محمد، کیونکہ واو متشدد ہو رہا ہے، یہاں پہ محمد دن نہیں پڑھیں گے، محمد دیوں کریں گے، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، صلیت متشدد صاد پر حروف مستعلیہ میں سے، تو ہم متشدد کر کے پڑھیں گے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی، اب یہاں پہ اللہم بارک علی محمد، اب یہاں پہ پھر محمد آئے گا، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
یہاں تک ہم نے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر لی۔ اس کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دائیں طرف آپ نے کہا، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج کی ہماری نماز ہے، اس میں ہم نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے کہ ہماری غلطیاں تلفظی نہ ہوں۔ تلفظی غلطیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، البتہ جہاں آپ کی رات کی بات کریں وہاں پہ آپ کی آواز اپنی ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اس کو اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اگر آواز بہت زیادہ اچھی بھی نہ ہو تو تلفظ کا خصوصی خیال رکھیں اور کسی بھی طرح کی زیر یا زبر کی ادائیگی میں فرق نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری نماز کی غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اگر ہماری نماز غلط ہوئی تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور ہماری نماز فرض کیسے قبول ہوگی۔ نماز ہر مومن مسلمان کے اوپر، مرد عورت کے اوپر دن میں 5 دفعہ فرض کر دی گئی ہے، اور اگر ہم 5 دفعہ ہی نماز پڑھتے ہوئے غلطیاں کریں گے تو بتائیں ہماری دعائیں کیسے مستجاب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔